کھلے آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں والی اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں گزرے، نیکیوں میں گزرے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مئتن کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر اچھا ہو، شہداء کے ساتھ ہو، اللہ ہمیں نفاق اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مژدہ عطا فرما دے، تو اس کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک ایسی ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں جو سراپا محبت ہے، محنت اور مشقت کرنے والی ہستی ہے۔ وہ ہستی کہ ہماری تکلیف میں وہ تکلیف محسوس کرتی ہے، ہمارے درد میں اسے بھی درد ہوتا ہے، ہماری خوشیوں میں وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے خوشی سے جس کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے وہ ہے ہمارا والد، جو ہمارے لیے ہماری بھوک کی خاطر، ہمارے کھانے کی خاطر خود تو بھوک برداشت کرتا ہے، ہمیں کھانا کھلاتا ہے، خود تکلیف برداشت کرتا ہے، ہمیں راحت دیتا ہے، خود مصیبتیں برداشت کرتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، لیکن ہمارا والد ہمیں سکون اور راحت کی زندگی گزارنے کا موقع عطا کرتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے والد جو بے پناہ محبت کرنے والا، بے پناہ پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک والد کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کن مشکلات سے ایک والد کی زندگی دوچار ہوتی ہے، آج کی انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم ایک والد کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آج ایک والد کی زندگی کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، لیکن جن کی حیات ہیں آج ان کے لیے ایک بہت پیارا ٹاپک ہے۔ آج والد بھی یہ پروگرام خصوصیت کے ساتھ سنیں، اور آج بچے بھی خصوصیت کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیں۔ انشاءاللہ آج جب یہ پروگرام سے آپ اٹھیں تو دل میں اپنے والد کا ادب، احترام، پیار اور محبت ضرور پیدا ہو جائے، اور جو ماضی میں اللہ نہ کرے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، والد صاحب کی بے ادبی کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، دل آزاری کر بیٹھے، یا کچھ ایسا جو ان کی طبیعت پر ناگوار گزرا ہو، آج اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرنا ہے، اور آج اپنے والد سے معافی بھی مانگنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو اب مزید آگے بڑھاتے ہیں، تلاوت قرآن بھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نعت بھی سنیں گے۔ مبلغین سے اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے۔ میں مبلغین کے دعوت دیتا ہوں، ہمارے احمد رضا بھائی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ مرحبا کہتے ہیں احمد رضا بھائی آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مرحبا، ماشاءاللہ، تشریف رکھیں آپ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے عاطف مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں۔ عاطف بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، اضحک اللہ سنہ کا۔ سید قاری ظہور شاہ صاحب ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو۔
وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی ہم تلاوت سنیں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ہمارا سیگمنٹ ہے قرآن۔ آنکھ سلے پالا کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ان کے سامنے کی اور بطور الہام تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علم اور صنعتیں انہیں سکھا دیں۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے کر کے فرمایا اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ کوئی علم والی مخلوق نہیں اور خلافت کے زیادہ حقدار تم ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا، اور یہ ان تمام چیزوں کے علم کے بغیر ممکن نہیں۔ درس: حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا، سبحان اللہ، اور آپ علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور زیادہ علم والا افضل ہوتا ہے۔ اس سے علم کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ یہ خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے تو انہوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں صرف اتنا ہی علم حاصل ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی اپنی مخلوق کا علم رکھنے والا اور اپنے کاموں میں حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں
آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام، تم فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرشتوں کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ انہیں پیدا کرنے کی حکمت کیا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کی ظاہر بات یہ تھی کہ انسان زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے گا، اور چھپائی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا، اور خلافت کے زیادہ حقدار یہ ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرا رب کتنا پیارا رب ہے کہ جس نے ہماری اصلاح کے لیے یہ پیاری کتاب قرآن مجید ہمیں عطا کی ہے۔ اے کاش کہ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ آج جس ہستی کے بارے میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ایک والد کی زندگی، اللہ کا قرآن والد کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے بھی اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور بھی آیات بینات ہیں، انشاءاللہ ہم مبلغین سے اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ایک اور مبلغ قربان مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے قربان بھائی، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سننے کی، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ آئیے ہم ایک ریکارڈڈ کلام سنتے ہیں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر
سب وارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، خدا را باؤ کہ دم ہے لبوں پر، خدا را باؤ کہ دم ہے لبوں پر، خدا را باؤ کہ دم ہے لبوں پر، دم واپسی تک نظارہ کروں میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ایک والد کی زندگی۔ ایک والد کی زندگی میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے بہت سی تکالیف ایک والد جھیلتا ہے۔ وہ کیا کیا والدین کی تکالیف ہوتی ہیں، کیا مشکلات جھیلتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میں چاہوں گا احمد رضا بھائی، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ یہ بتائیں کہ ایک والد کی شان، والدین کی شان جو اللہ پاک کا قرآن بیان کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو بیان کرتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پاک پروردگار عالم جل جلالہ نے جہاں ہر چیز کی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، والدین کے متعلق اور والد کے متعلق بھی خصوصی رہنمائی موجود ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ پاک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور والد کی قسم اور اس کی کہ جو پیدا ہوا جسے اس نے جنا۔ یہاں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق والد سے مراد یہاں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور اولاد سے مراد ان کی تمام اولاد ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام والد سے مراد ہیں، اور اولاد سے مراد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں والد سے مراد حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اولاد سے مراد آپ کی امت ہے۔ بہر صورت قرآن میں والد کی اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی ہے، جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ قسم اسی کی کھائی جاتی ہے جو بہت اہم ہوتا ہے، جو بہت زیادہ فضیلت والا، جو بہت زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے والد کی قسم ارشاد فرمائی ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ والد بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ سورہ اسرا کے اندر اللہ پاک جل جلالہ نے والد کا مقام، والد کے ساتھ کیسا انداز رکھا جائے اور والد
کس حیثیت میں بھی ہو اس کے ساتھ کیا کیا جانا ہے، اس کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اکبر۔ اور تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچے تو اس وقت بھی تم نے ان سے اف تک نہیں کہنا اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنی ہے اچھے لہجے میں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے نرمی کے ساتھ عاجزی کے بازو بچھانے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اے میرے رب جیسے بچپنے میں انہوں نے میری پرورش کی، مجھ پر رحم کیا، ایسے تو بھی ان پر رحم فرما۔ یہ پوری آیت طیبہ والدین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا اپنی عبادت کے فوراً بعد، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اس کے فوراً بعد ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کا اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان والدین کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ہیں، تمہیں سعادت ملی ہے، والدین کا قرب تمہیں ملا ہے، تو اگر تمہیں یہ خوش بختی ملی ہے کوئی ایک ہو یا دونوں ہو تمہارے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائیں، تو ایک وقت وہ تھا، مفتی حامد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے جیسے تم ان کے پاس ناتواں اور کمزور بن کے آئے تھے، جی اب وہی چیز دوبارہ ہے، یہ ہیں تو بڑے تمہاری طرح چھوٹے نہیں ہیں، لیکن ناتوانی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، ضعف بھی ہے، اور وہی بچپنے والی ساری معاملات، ساری عادتیں واپس ہیں، تو بہت ساری عادتیں۔ تو اب حکم یہ ہے کہ اف تک نہیں کہنا۔ انہوں نے تمہیں کیسے بچپن میں پالا، تمہارے ساتھ کیا کیا معاملات کیے، اس کے باوجود ان کی زبان سے تو کبھی اف نہیں نکلا، انہوں نے تو کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، لہٰذا اب اتنے زیادہ احسانات کے باوجود تمہیں یہ اللہ نے سعادت، یقیناً سعادت دی ہے کہ تمہارے پاس ہی بڑھاپے کو پہنچیں اور تمہیں والدین کا ساتھ ملا ہے، تو لہٰذا اب ان کی کسی بات پہ اف تک نہ کہہ دینا، انہیں جھڑک نہ دینا، کچھ بھی ہو جائے ان سے خوبصورت نرم بات ہمیشہ کرنی ہے، اور تم جو کچھ مرضی ہو جب والدین کے سامنے آ جاؤ تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم بہت کچھ ہوگے، سٹیٹس بہت ہوگا، تم وڈیرے ہوگے، تمہارے نیچے نوکر چاکر ہوں گے، خادمین ہوں گے، تم شاید اپنے اس فن کے سب سے بڑے بن جاؤ، لیکن ماں باپ کے سامنے آ جاؤ تو عاجزی کے یوں پر بچھا دینے ہیں۔ یہ ایک استعارہ ہے کہ جس طرح جانور، پرندہ جو ہوتا ہے اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اپنے پروں کو وہ جھکا دے، اپنی اڑان کو نیچے لے آئے، وہ اڑتا ہے، وہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اولاد کو چاہیے کہ جب ماں باپ کے سامنے آئے تو اپنے آپ کو لا شے سمجھے، میں کچھ بھی نہیں، سب انہی کا تھا، انہی سے میں بنا، اور انہی نے مجھے بنایا ہے، اور انہی نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور پھر دعائیں بھی کرنی ہیں، حیات ہوں یا موجود نہ ہوں، ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرو، اے اللہ انہوں نے جیسے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تو ان پر رحم فرما۔ قرآن کی یہ خوبصورت تعلیم ہے۔ دیگر اور مقامات پر بھی والدین کے حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث طیبہ کو دیکھیں تو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا کیا حق ہے؟ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، اللہ اکبر، یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور یہ دونوں تمہاری دوزخ بھی ہیں، یعنی انہی کے سارے حق ہیں، انہی کے حقوق ادا ہوں گے تو جنت ہے، بالکل، اور اگر ان کی قدردانی نہ کی، ان کے حقوق ادا نہ کیے تو محض دوزخ ہے۔ اور اسی طرح پھر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ اکبر، اللہ کی رضا چاہیے تو والد کی رضا میں موجود ہے، والد راضی ہے تو رب راضی ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ پاک علیہ یہ دیکھیں السلام نا نے احمد رضا بھائی کہ قرآن پاک کی آیات کو ہم پڑھیں، احادیث کو پڑھیں تو اف تک کرنے سے منع کر دیا گیا، یعنی کتنی اہم بات ہے، چاہے وہ والد ہوں چاہے والدہ ہوں، اف نہیں کرنی۔ یہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا اف کے حوالے سے تھوڑی وضاحت کر دیں کہ اف کیا ہے۔
اف سے مراد کوئی بھی ایسا ناگوار جملہ ان کی طرف سے آنے والی اذیت پر کہ وہ چاہے ماتھے کی شکن نہیں کیوں نہ ہو، لازمی نہیں ہے کہ وہ بول کر اف کہا جائے، ان کی کسی بات سے ماتھے پہ شکن بھی آ جائیں تو یہ بھی بڑی بد نصیبی کی مجھے بات یاد پڑ رہا ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں نا، تفسیر کبیر کے حوالے سے کہ یہ توجیحات لکھی ہیں، اس میں اف کے جو معانی لکھے ہیں کہ اف یہ ہے، اف یہ ہے، اف یہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ غصے کی حالت میں جو پھونک پیدا ہوتی ہے یہ بھی اف ہے۔ آپ اپنے والدین کے سامنے غصے میں پھونک بھی پھونکارتا ہے نا بندہ، کر کے بھاگتا ہے بندہ اور آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے، یہ ہے غصے کی حالت میں، یہ بھی اف ہے، اسے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ہے کہ آپ اف کہہ دیں، ویسے بھی بندے کو اف یوں کہہ بھی رہا ہوتا ہے، نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج نیت کرنی ہے آپ نے کہ ہم نے اس نوبت تک نہیں پہنچنا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک اختیار کریں۔ ابھی آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں۔ چاہوں گا قربان بھائی اس حوالے سے کچھ تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ عاطف بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ اللہ کی جو رضا ہے والد کی رضا میں، اور رب کی ناراضی جو والد کی ناراضی میں۔ میں چاہوں گا عاطف بھائی پہلے آپ اس پر گفتگو ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب یہ بات تو ذہن نشین ہونی چاہیے ہر مسلمان کے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چیز کی اہمیت کو بیان کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اگر تمہارا باپ تم سے خوش ہے تو تمہارا رب بھی خوش ہے۔ اور ریزن اس کا کیا ہے کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے نا، اللہ پاک انسان کو مہلت دیتا ہے، ان کی سزا آخرت کے لیے بچا کر رکھتا ہے۔ اور یوں اس حدیث پاک کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ناراضی، باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے، تو اگر کوئی ماں باپ کو تنگ کرنے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، تو اللہ پاک اسے اس کے اس جرم کی سزا فوراً دنیا میں دے دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہ ہے تو اگر اللہ رب العزت نے بندوں کو مہلت دی ہے، اس کی سزا کو قیامت تک بچا کے رکھا ہے، لیکن اگر انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے تو اس کی سزا آخرت میں، اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کو تنگ کرے، تو اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک میں بھی بیان کیا ہے کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تم بھرو گے۔ یعنی جو ماں باپ کے ساتھ یوں کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ناراضی کا ایک یوں سمجھیے کہ بندے پر مصیبتوں کا آ جانا، تکلیفوں کا آ جانا، اور یہ ساری چیزیں بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے مالدار تھے، بڑے عیش و عشرت والے تھے، بڑی ان کے پاس دن دولت تھا، بڑا روب و دبدبا تھا، لیکن لمحے بھر میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور اگر اس کی ڈیپلی چیزوں کو دیکھا گیا، ساری چیزوں کو دیکھا گیا، تو پھر ایک بات ریلائز ہوئی کہ یہ اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کو ناراض کرنے والا ہے، ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہے۔ آپ یاد رکھیں، آپ کی بات کو میں لوں گا، آپ ایسے کنٹینیو کیجئے گا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے عاطف بھائی کہ میرے بچپن کی بات ہے، ہمارے علاقے میں ایک نوجوان تھا، بڑا ویل سیٹل، گھر بار تھے، یاد پڑ رہا ہے کہ 2 گھر تھے، گاڑیاں تھی، نوکر چاکر تھے سب، لیکن یہ ایسا ظالم تھا کہ اپنے ایک والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، والدہ کو گھر میں نہیں رہنے دیتا تھا۔ دونوں گھر میں اس کی والدہ کو اجازت نہیں تھی، والدہ باہر گلیوں میں، کہیں کسی فٹ پاتھ پر، کبھی کسی گلی کونے میں، کبھی کسی منت ترلا کر کے، بوڑھی اماں ضعیف تھی، مجھے روک دو کہیں میں رک جاؤں۔ اچھا، لوگ اس ڈر سے بھی بعض اوقات اسے گھر میں رہنے نہیں دیتے تھے کہ رات کو اماں ہے، ضعیف ہے، مر جائے گی تو یہ تو ہمارے سر پڑ جائے گی، پتہ نہیں کیوں اماں کو مار دیا۔ لوگ اس وجہ سے بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ پھر اس کا حال بھی دیکھا ہے، اماں کا تو انتقال ہوا ہے، اس کا حال بھی یعنی میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ گھر بھی لٹ گئے، طلاقیں ہو گئیں، اور پھر ایسا باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا، گندے کپڑے پہننا، سردیوں کی سخت رات میں نا اسے کوئی جھونپڑی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اللہ، وہ منظر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے تو وہ کہیں مسجد کے باہر کا جو صحن ہوتا ہے، وہ حالانکہ آپ سوچیں کہ اسلام آباد کی سردی
नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये पीक पर होती है, यानी उसमें हमारे यहाँ एक कोहरा पड़ता है, ये जिसमें ना कलर का घास जल जाता है, घास के ऊपर भी बर्फ जम जाती है, इतनी शदीद सर्दी पड़ती है कि अगर आप वो ग्लव्स पहन लें, दो अगर आप सॉक्स भी पहने तो फिर भी अंदर पता चलता है पाँव को कि कैसी सर्दी है, चुभन होती है। यानी बाज़ औक़ात तो ये नाखून है, इसके नीचे से भी दर्द उठ रहा होता है सर्दी की शिद्दत की वजह से। मैंने उसको देखा है कि वो पतली सी चादर, एक चादर, और वो यूं सुखड़ा होता और लेटा होता था। कभी उसको कह देंगे यार इधर सो जाओ, रहम खा कर कोई भी कह देता यार हीटर के आगे थोड़ी देर बैठ जाओ, उसे हीटर नसीब नहीं होता था, उसे तपिश ये इस सर्दी से बचने के लिए कोई ऐसा नसीब नहीं होता था। यूं ही फिर वो कहीं काम करता था 2 वक्त की रोटी के लिए, मुझे 2 वक्त रोटी मिल जाए, पूरा दिन काम करता रहता था, रोटी को भी कोई ऐसा नहीं को सामने को पेश करेगा, वो सामने पड़ी हुई है, लोगों का बचा वो खाना खा लो, ये दुनिया में सजा थी उसकी। ये अपनी आंखों से, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, अब नहीं मालूम मेरे बचपन की बात है, पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गया है, लेकिन ये है कि उसका ये अंजाम जो दुनिया में देखा है। आते में जो बात कर रहे हैं ना, ये हकीकत है मदनी चैनल के नाज़रीन। कुछ सजाएं हैं जो अल्लाह ताला ने ना आखिरत के लिए मौखर की हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सजाएं आखिरत तक के लिए मौखर हैं, लेकिन ये वालिदैन की नाफरमानी की जो सज़ा है, ये ऐसा नहीं है कि आखिरत तक, इसकी सज़ा दुनिया में भी मिलेगी। आखिरत तो है, आखिरत में तो मिलेगी, लेकिन दुनिया में भी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अल्लाह आफियत फरमाए। जी आते हुए आमीन आमीन। तो ये बात जो माशाल्लाह आपने वजाहत फरमा दी इसकी, कि दुनिया में देखा है वाक़तन जो आप बयान कर रहे हैं, हकीकत हाल ऐसी है, जितना मस्जिद से आपने बयान किया सब कुछ उसके पास था, घर है, सब कुछ है, सब कुछ छिन गया, फिर लम्हों में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बर्बाद हुआ। और क्यों? क्योंकि माँ बाप की जो बद्दुआ है ना, ये नहीं लेनी चाहिए किसी को भी। माँ बाप, ये शरीयत मुताहरा ने तो यहाँ तक हुक्म दिया है कि अगर वालिद बुत खाने जाता है तो उसको ना लेकर जाओ, अगर वहाँ से वापस आना चाहता है तो औलाद पर लाजिम है कि उसको वहाँ से वापस लेकर आए। यहाँ तक हुकूक बयान किए गए हैं। तो ये वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, उनको तकलीफ़ ना देना, ये ऐन सआदत की बात है। और जो एक रिवायत याद आ गई, बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने घर से निकला और कहा कि मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि खुशबख्त कौन है और बदबख्त कौन है, इसको तलाश करने के लिए वो जब निकला तो रास्ते से गुजर रहा था, एक शख्स को देखा कि उसके गले में जो है वो चाबुक, जो उसका कहते हैं वो जो अपने घोड़े को डालते हैं खींचने के लिए लगाम, वो डली हुई है, और एक नौजवान जो है उसको खींच रहा है और ऊपर से कोड़े मार रहा है उसको, और वो कुएं से पानी निकलवा रहा है। तो अब वो उसने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, ये बूढ़ा शख्स है, ज़ईफ़ है, उसके गले में पट्टा तूने डाला हुआ है, ऊपर से इसको मार रहे हो, काम करवा रहे हो, तो तुम्हें तो खुदा का खौफ नहीं है? अब उस नौजवान का जुमला सुनिए, बोले तुम इस बात पे हैरत हो रहे हो, अगली बात मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मेरा वालिद है। अल्लाह अकबर। अब वो जो शख्स घर से निकला था वो तो बिल्कुल हिल गया, बंदा सोच भी नहीं सकता कि वालिद के साथ कोई ऐसा करेगा, उसको मारेगा, काम कराएगा, गले में पट्टा डाल के उसको खींचेगा। तो उसने कहा खुदा का खौफ करो, तुम्हें अब कोई भलाई नसीब ना हो, माँ बाप के साथ कौन ऐसा करता है? उसने कहा तुम हैरान क्यों होते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो मेरा वालिद है ना, ये अपने वालिद के साथ ऐसा किया करता था, और जो इसका वालिद था वो अपने वालिद के साथ ऐसा किया करता था। यानी मेरा वालिद मेरे दादा के साथ ऐसा किया करता था, तो जो इसने अपने बाप के साथ किया आज ये इसके साथ हो रहा है। तो वो शख्स कहता है कि मैंने ये सारा वाक़या सुन के देख लिया कि ज़माने में सच से बदबख्त इस बूढ़े शख्स से ज़्यादा कोई नहीं, कि अपने माँ बाप को तकलीफ़ दी और फिर बुढ़ापे में वही हाल हुआ जो अपने माँ बाप के साथ किया था। फिर कहता मैं आगे गुजरा तो देखा कि एक नौजवान शख्स है, उसके गले के अंदर खजूरों के पत्तों की बनी हुई एक टोकरी है, और उसमें एक चूज़े की तरह कमज़ोर, ज़ईफ़ और लागर बूढ़ा शख्स है, और वो जहाँ भी जाता है टोकरी को अपने गले में रखता है। जैसे हमने देखा होगा बचपन में शाह साहब चूज़े पालते थे और बड़ी देखभाल करते थे उनकी, और जो ना वो आगे पीछे भागते थे, उनके दाने भी डालते थे, सारी चीज़ें करते थे। कहा ऐसे वो जैसे चूज़े की एक जो है वो रखवाली रखी जाती है, उसकी देखभाल की जाती है, वो नौजवान उस टोकरी में उस बूढ़े की ऐसी देखभाल कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कौन है? कहा ये मेरा वालिद है। तो मैंने उस नौजवान को देखकर ये समझ लिया कि इस शख्स से ज़्यादा खुशबख्त और कोई नहीं है। यानी माँ बाप को तंग करने वाला, माँ बाप को सताने वाला, ये दुनिया का बदबख्त शख्स कहा गया उसे, और माँ बाप को खुश करने वाला, राज़ी करने वाला, इसे दुनिया का सबसे अच्छा और खुशबख्त इंसान कहा गया है। देखिए वालिदैन तो ऐसी चीज़ हैं कि हमारा सब कुछ उनका है,
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسا فرمایا بھی ہے کہ تم اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے والد کا. ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد جو ہے وہ میرا مال سارا کچھ لے جاتا ہے, میرے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کو بلاؤ. اب جب وہ والد کو لایا گیا دیکھا تو وہ کمزور ضعیف اور جو ہے وہ لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حال سہرا دریافت کیا بھائی کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے, جب میں طاقتور تھا میرے پاس مال تھا, یہ اس وقت ضعیف تھا, بچہ تھا اور غریب تھا, میں نے کبھی اپنا ہاتھ اس کے مال سے نہیں روکا اور جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ میں نے اس پر قربان کیا, اس کے لیے کیا. اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا شاہ صاحب, ہم نے کئیوں نے دیکھا ہوگا, مدینہ چلنے کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا, عید کا دن ہوتا ہے, والد کے وہی پرانے دھلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں, لیکن جو اولاد ہوتی ہے, بیٹا ہے بیٹی ہے, اس کے نئے کپڑے ہیں, جوتا بھی نیا ہے, ساری چیزیں نئی ہیں, لیکن والد وہی دھلے ہوئے پرانے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے, اسی حالت میں رہتا ہے. یہ درد جو ہے نا, یہ درد یہ کوئی وہ سمجھے گا جو خود والد ہے. ایسا ہی ہے. بعض اوقات نا مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اپنے والدین کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا, تب احساس ہوتا ہے کہ جب ہم خود والد بنتے ہیں. ایسا ہی پھر پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی پرورش کے لیے ایک والد کا کردار کیسا ہے, ایک والد کی زندگی کی مشکلات کیسی ہیں, ایک والد کیسی زندگی گزارتا ہے, کتنی محنتیں کرتا ہے, اوور ٹائم لگاتا ہے, نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے, نہ بڑی بڑی وہ کہتے ہیں نا مشکلات سے ٹکر لے لیتا ہے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے, ہمارے لیے, بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے. ایک والد 5 بچوں کو بڑی آسانی سے پالتا ہے, لیکن زمانہ پھر وہ بھی دیکھتا ہے, دکھاتا ہے یہ منظر کہ 5 بچے پھر اس ایک والد کو نہیں سنبھال سکتے. اللہ کی پناہ, یہ کیسا دور ہے. اچھا والد کو نہیں سنبھال سک رہے, اپنے بچوں کو پال رہے ہیں خود والد بن کر. حالانکہ یہ جو بات چل رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین, یہ دنیا, یہ مکافات عمل ہے. آج جو ہم کسی کے ساتھ ایسا کریں گے, ایسی سوچیں گے, تو کل اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی یہی انداز اپنایا جائے, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں احمد رضا بھائی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے؟ جی بالکل. جو کہا جاتا ہے کہ کہاوت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے شخص کو بدبخت شخص کہا ہے کہ جو بڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا برا سلوک رکھے اور ان کی قدر دانی نہ کرے. اور پھر فرمایا یہ وہ شخص ہوگا, یہ خود دیکھے گا اپنی زندگی میں پھر اس کا کیا انجام ہوگا, جس کے ساتھ وہی سب کچھ کیا جائے گا. وہی حدیث پاک کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے ویسا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک بار ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ ایک بوڑھے شخص کو مار رہا ہے اور یوں ہی اس نے اسے گریبان سے پکڑا ہوا ہے. آپ نے پوچھا او بدبخت یہ کیا کر رہا ہے؟ پوچھنے پر بتایا گیا یہ والد ہے اس کا. تو آپ کو اور اذیت ہوئی اور پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے کیا کرنا تھا, یہی وہ تھا کہ جس نے بوڑھے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا تھا, لہٰذا اسی کا انجام ہے, اسی کا بدلہ ہے, یہ وہی مکافات عمل ہے کہ جو آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے, اس کے بارے میں تو علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. کئی برائیاں, کئی خرابیاں ایسی ہیں کہ جو آخرت کے لیے جن کا عذاب ہے, لیکن ماں باپ کی نافرمانی, ان کو اذیت دینا اور انہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ستانا یا ان کی کسی بات پر اف تک بھی کر دینا, یہ ایسی پکڑ ہے کہ اس کی مار دنیا میں بھی پڑتی ہے اور آخرت میں تو پھر جو ہوگا وہ ہوگا. فرمایا کہ ہما جنتک و نارک. اللہ یہ ڈائریکٹ مطلب صاف الفاظ میں اس کی اسناد ہے, وہی تمہاری جنت ہیں اور وہی تمہاری دوزخ ہیں, یعنی انہی سے جنت بھی بنے گی اور انہی سے دوزخ بھی. یعنی ان کی خدمت کریں گے, ان کی اطاعت کریں گے, جو شریعت مطہرہ کے مطابق جو یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں والدین, تو تم جنت میں جاؤ گے. اور معاذ اللہ اگر نافرمانی کرتے ہو, ان کی دل آزاری کرتے ہو, ان کو دکھ پہنچاتے ہو, ان کو تکلیف پہنچاتے ہو, ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہو, پوچھتے نہیں ہو, ان کے حالات اور واقعات سے تم واقف نہیں ہو, جو تم پر لازم تھے ان کے حقوق, ان کی پامالی کرتے ہو, اللہ کی ناراضی کا سبب ہے یہ. اور پھر جب اللہ ناراض ہوگا تو پھر یقیناً
انسان کیسے جنت میں جا سکتا ہے جس سے رب ہی ناراض ہے؟ ابھی ہم نے حدیث پاک سنی کہ رب کی جو رضا ہے وہ والد کی رضا میں ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں نا، اپنا ایک چھوٹا سا محاسبہ کر لیں، اپنے بہت سارے اعمال بھی اپنی زندگی میں ہم نے دیکھنے ہیں، نماز، روزہ، یہ دیگر جو معاملات ہیں، عقائد ہیں، معمولات ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ میرے والد مجھ سے راضی ہیں یا نہیں راضی، میری والدہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں راضی۔ اگر تو والدین راضی ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، تو دل کو ایک اطمینان ضرور ہوگا کہ میرا اللہ بھی پھر مجھ سے راضی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، ساتھ پھر اعمال بھی ساتھ نیکیوں والے ہوں۔ والد راضی ہے لیکن معاذ اللہ کوئی گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور والد تو راضی ہے، والد تو دعائیں دے رہا ہے، لیکن یہ شراب بھی پی رہا ہے تو گناہ بھی کر رہا ہے، اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا چلا جا رہا ہے، رب کی ناراضی کے کام کیے جا رہا ہے۔ لیکن یہ سارے کام برائیاں چھوڑنی ہے، والد کو راضی کرنا ہے، والدہ کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ اس میں ہماری یوں کہیں کہ رب کی رضا ہمیں نصیب ہوگی۔ جب رب راضی ہو گیا نا، پھر سارا جہان راضی ہو جائے گا، کل جہاں انشاءاللہ راضی ہو جائے گا، پھر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو والد ہے، والد کی ایک زندگی ہے، یہ اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے کتنی مشکلات جھیلتا ہے۔ یعنی نہ سردی، نہ گرمی، نہ آندھی، نہ طوفان، کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ میں چاہوں گا قربان بھائی اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اولاد کی کامیابی کے لیے ایک والد کیا کیا مشکلات جھیلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وہ جو حدیث پاک بیان ہو رہی ہے، اس میں امام اہل سنت نے ہما جنتک و نارک، یہ دونوں تیری جنت ہیں اور تیری دوزخ ہے، اس متعلق ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے۔ والدین، زوجین اور اولاد کے حقوق جو رسالہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اگر والد ناراض ہے، والدین ناراض ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا جو عمل ہے، فرض عمل ہو یا نفل عمل ہو، وہ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ، تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ اس کو فرائض و واجبات اور نوافل قبول ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو بھی راضی رکھے۔ والدین راضی ہیں تو یہ اس کے دیگر اعمال جو ہیں وہ بھی قبول ہوں گے، اور اگر وہی ناراض ہیں تو پھر اس کے دیگر اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، جیسے کہ ہم یہاں پہ واقعات سنا رہے ہیں جی، کہ ایک جو اولاد تھی، اولاد نے اپنے والد کو کس طرح مارا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جو ہے وہ برا سلوک کیا اپنے والد کے ساتھ۔ تو یہ ایک عبرت کے لیے جو واقعات کتب میں لکھے ہوئے ہیں، سامنے آئے ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے اب کوئی بچہ اس کو دلیل بنا کے، یا کوئی جو اولاد ہے وہ دلیل بنا کے کہے کہ چونکہ اس طرح ہوا ہے تو لہٰذا انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ غلط کیا تھا، میں نے دیکھا تھا تو اب میں بھی ذرا ماروں۔ تو شریعت تو اس کی اجازت قطعاً نہیں دے گی، یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، یہ ہمارے تربیت کے لیے ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم بچیں، اور کچھ بھی ہو جائے اپنے والدین کی عزت احترام، شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہم نے وہ دیکھنا ہے، کسی اور نے کسی کے ساتھ کیا کیا وہ نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے شریعت نے کیا حکم دیا اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہاں، ہمارے والدین کا یا کسی کے بھی والد کا والدہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو جو معاملہ ہو، لیکن ہم بہتر سے بہتر کریں، شریعت کے دائرے میں رہیں، اور شریعت کی جو احکام ہے اس پر عمل کرے، تو اللہ نے چاہا زندگی میں تو جیسے کہ ہم سن رہے ہیں کما تدین و تدان، زندگی میں اس کا صلہ ملے گا، اور آخرت میں کیا خوبصورت کامیابی ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب جیسا کہ آپ نے سوال کیا، اس میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ کامیابی کے لیے کیا کیا جو ہے نا والد کر رہا ہوتا ہے۔ واقعی یہ وہ والد وہ چراغ ہوتا ہے جو خود جل کر اپنے بچوں کو جو ہے وہ روشنی دیا کرتا ہے، کیا بات ہے، ان کو روشن کیا کرتا ہے، منور کیا کرتا ہے، نکھارا کرتا ہے۔ والد کی جو پوری زندگی ہے نا، پوری زندگی تو ایک طرف، والد کی زندگی کا جو ایک دن ہے، اس ایک دن میں اس کی جو محنت ہے، اس کی جو قربانیاں ہیں، اس کا جو ایثار ہے، پوری کہانی ہے۔ اگر کوئی والد کو واقعی سمجھے، والد کی زندگی پہ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہ والد ہی اس کے لیے پورا ٹریننگ ہے۔ وہ جو ٹریننگ کے لیے ہم کہاں نہیں جا رہے ہوتے۔ واقعہ بڑا مشہور ہم سنا کرتے ہیں کہ جب ایک جگہ انٹرویو ہو رہا تھا اور کتنے لوگوں کو بلایا گیا، آ رہے اور واپس جا رہے، آ رہے اور واپس جا رہے، تو اس کی بیہائنڈ دا سین وہ یہ نہیں تھا کہ آپ کی انفارمیشن کتنی ہے، آپ کی نالج کتنی ہے، آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں، اپنی فیلڈ میں کتنے ماہر ہیں، آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اچھا، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے جس کی محنت ہے، اس نے اپنے اوپر جو محنت ہوئی ہے اس کا پاس کتنا رکھا ہے۔ تو پھر کئی لوگ گئے اور واپس آتے رہے، کہا بھائی کیا وہ انٹرویو ہو گیا، کہاں جا رہے ہیں، فائل لے کے چھوڑ رہے ہیں۔
لیکن جب یہی شخص وہاں پر جاتا ہے تو فائل بھی لی جاتی ہے, اس کو بٹھایا بھی جاتا ہے, اس سے بات چیت بھی ہوتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ نارمل بات چیت ہوئی, ایک ڈائلاگ جیسا ہوتا ہے, کوئی خاص انٹرویو نہیں فیلڈ سے ریلیٹڈ, کل سے آپ جوائن کر لیں. اچھا جوائن کر لیں. کیا ماجرا ہے, کیا کہ یہی انٹرویو ہے؟ آپ نے پوچھا نہیں کتنا ایکسپیرینس ہے, میری سی وی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, کیا وہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں جو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ کیا نوٹ کر رہے تھے, وہ یہ نوٹ کر رہے تھے سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہوئے جو لائٹ جلی ہوئی تھی وہ اس نے بند کی یا نہیں بند کی, پانی کی ٹوٹی جو بہہ رہی تھی, وہ جو پانی کا ضیاء ہو رہا تھا وہ ضیاء سے اس نے بچایا نہیں بچایا, راستے میں جو چیز رکھی ہوئی تھی وہ جسے ٹھوکر لگ کے کسی کو نقصان پہنچ سکتا تھا, اس سے دوسروں کو بچانے کے لیے اس نے اس چیز کو سائڈ میں کیا یا بس خود ہی اگنور کرتا ہوا آگے بڑھ گیا, وہ یہ چیز نوٹ کر رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی, یعنی یہ اپنا مفاد دیکھ رہا تھا یا یہ دوسروں کو بھی نقصان سے بچانا سب کو دیکھ رہا تھا؟ سب کو دیکھ رہا. کیا بات. تو والد جو ہوتا ہے وہ اپنی بچے کی وہ پالش کرتا ہے, وہ اس کو ٹریننگ دیا کرتا ہے کہ آپ کتنی مہنگی ٹریننگ سیشن لے رہے ہیں, کتنوں کے پاس چلے جائیں, لیکن والد آپ نے وہ پالش اس طرح کہا ہے نا, اچھا لگا کہ طبیعت سے کچھ کرتا ہے. باقی اللہ شفقت فرماتے ہیں. آپ نے جو شفقت کی بات کی نا, میں اس پہ عرض کرتا ہوں, والد جو ہے سورج کی طرح بھی ہوتا ہے, اچھا, اور والد درخت کی طرح بھی ہوتا ہے. واہ. سورج کی طرح کیسے ہوتا ہے؟ کبھی جو ہے نا سورج کی تپش تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے, جیسے جون جولائی میں ہمارے یہاں, لیکن سورج جو ہے وہ جراثیم سے بچاتا ہے, سورج نقصانات سے بچاتا ہے, بیماریوں سے بچاتا ہے, ایون وائٹامن ڈی اور نہ جانے کون کون سی اچھی چیزیں وہ ہمیں فراہم کر رہا ہوتا ہے. نہیں, کبھی والدین کی سختی ہو تو میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کہ اس میں بھی بچوں کو, یعنی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اس سختی کو ذرا سمجھیں, یہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ ہو اور اسے والدہ دوائی پلائے اور دوا کڑوی ہو, تو کیا وہ آسانی سے پی لیتا ہے؟ آپ نے پی ہوگی, غور کریں, پی ہے نا آپ نے دوا, والدہ نے کیسے دوا پلائی ہے ہاتھ بھائی. وہ پھر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ پکڑ کے سب سے پہلے تو اس کے ٹانگوں کو جکڑا جاتا ہے, ٹانگوں کے نیچے دبائے گی اماں, پھر اس کے ہاتھوں کو پکڑے گی کوئی یوں دبا کر, اچھا پھر وہ یوں سر ہلائے گا تو اس کا منہ پکڑے گی, یوں اس نے بازو ادھر پھنسائے ہوئے ہیں, ٹانگیں ادھر کی ہوئی ہیں. اچھا اب وہ کیا ہے, اب وہ کر رہا ہے نا, اب منہ نہیں کھول رہا, اب اماں کیا کرے گی, ادھر سے نا دبائے گی دانتوں میں, یہ جب جائے گا تو منہ کھلے گا. اچھا اب دوا تو ڈال دی, اب وہ کر کے باہر پھینکے گا. اب اماں ایک اور کیا کام کرتی ہے, ناک پکڑ لیتی ہے, سانس اس کا روکے. اچھا سانس روکنے کے بعد بھی کر رہا ہوتا ہے, پھر اماں کیا کرتی ہے, منہ میں پھونک مارتی ہے. اب وہ جب ہوں گیا تو دوا نیچے اتر گئی. یہ کیا وجہ, یہ میں نے ایک سمجھایا ہے, یہ تقریباً جب چھوٹا بچہ یوں دوا نہیں پیتا تو یہ والی کیفیت مائیں کرتی ہیں. اور بہت ساری اسلامی بہنیں جو ہے نا, کئی جناب ماہوں کا فائدہ بھی کر دیا کہ بچہ دوائی نہ پیتے, ایسے آپ اس کو پلا سکتے ہیں آپ. تو لیکن ماؤں کے یہ طریقے آتے ہیں, والدہ اس کو پتا ہے, ڈاکٹر نے بھی کہا بھائی دوا پلا دینا اس کو. کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے, والدہ کو پتا. دیکھیں یہ بظاہر اگر اس کو تھوڑا سا ماں سے ہٹا کر یہ منظر دیکھیں نا, ایک بچہ ہے اور کوئی بندہ یوں اس کے ساتھ کر رہا ہے تو منظر کتنا خوفناک ہے. یوں لگتا ہے کوئی بہت بڑا ظالم ہے اور جو یوں ظلم کر رہا ہے بچے پر, بچے کا سانس روک دیا, ادھر سے ناک دبا دیا, کچھ ہو جائے گا. لیکن ماں ہے, یہ ماں ہے, اسے پتا ہے کہ یہ کڑوی دوا ہے میرے بچے کے لیے ٹھیک ہے, ابھی کڑوی لگ رہی ہے نا, کچھ دیر بعد اس کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی, اس کی تکلیف دور ہو جائے گی, اس کا درد دور ہو جائے گا, اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی. کبھی والدین کی, والد کی سختی کو اس انداز میں بھی لے لیا کریں, یہ میرے بھلے کے لیے. بخدا وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں, وہ آپ کو معاشرے کا ناسور نہیں بننا دینا چاہتے کہ آپ معاشرے کے برے فرد بن جائیں. آپ جب سوسائٹی کے غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گے, آپ مجھے بتائیں نا, جب والد بے بس ہو جائے گا کیا کرے گا؟ پھر والد پر ذمہ داری بنتی ہے کہ بچپن سے ہی آپ پہ نظر رکھے گا. بڑی پیاری میری والدہ ایک بات کیا کرتی تھی کہ والدین کے لیے ہے کہ وہ بچوں کو نا لقمہ سونے کا کھلائیں, مطلب سمجھانے کے لیے کہ اچھا سے اچھا کھلائیں, نظر شیر والی رکھیں, نظر شیر والی رکھیں کہ بس ہلنے نہ پائیں, ادھر ادھر نہ جائیں, غلط لوگوں کے ہاتھ میں, غلط سوسائٹی میں چلے گئے, ایسے افراد کے کہ جہاں پر ان کی اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو جائے, پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین ہم اس پر ضرور غور کریں. یہ اس کے پیچھے ہماری اصلاح کے لیے والدین کی جو قربانیاں ہیں ان کو فراموش نہ کریں. مزید آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ جو آپ نے پوائنٹ کو ریز کیا,
حقیقت بات ہے کہ یہ جس پوائنٹ پہ آپ بات کر رہے تھے نا، یہ تھا فکر کرنے والا. یعنی جب تک اولاد نہیں ہوتی اور اولاد اپنے پیر پہ چلنے نہیں لگتی، اس سے پہلے کی بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ سیکھنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنے لگ جاتا ہے، ایک لرننگ موڈ جیسے کہتے ہیں پراپر وے میں آن ہو جاتا ہے، تو پھر والدین کو جس قدر فکر ہوتی ہے نا، یہ یوں سمجھیں کہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور خاص طور پہ باپ اس کو جس طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کسی غلط ہاتھ میں نہ لگ جائے. بچہ باہر وہ ایک ایک لمحہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایون اسکول کے معاملات میں، مدرسے کے معاملات میں، اپنی اسٹریٹ اپنی گلی کے حساب سے، اپنے گھر، ایون اگر ساتھ بہت ساری فیملی لیتی تو وہاں پہ وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا سیکھ رہا ہے اور کیا نہیں سیکھ رہا. مدنی چینل کے ناظرین یقین کریں، یہ جو فکر والی بات ہے نا، یہ ٹینشن والی بات، یہ بظاہر نظر نہیں آتی، اس میں پیسہ نہیں لگتا، لیکن یہ انسان کو گھلا کے رکھ دیا کرتی ہے. لیکن یہ وہ چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا بیہائنڈ دا سین. ہم سامنے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت، آج ہم جہاز میں اڑتے ہوئے ماشاءاللہ مدینے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنے کی قربانی ہو سکتی ہے، کیا محنت ہے، کیا مشقت ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے ہم جب بڑے ہو گئے، ہمیں کھانا پینا، لین دین، کمانا سب آتا ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین آج ہم اگر آپ جناب سے بات کر رہے ہیں، کسی بڑے کا ادب احترام کر رہے ہیں، آفس میں ہمارا کریکٹر اچھا ہے، ہم کام کو ویل منٹ طریقے سے کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں والد کی بہت بڑی جو قربانی ہے وہ ایک فکر کی قربانی ہے، ایک ٹینشن کی قربانی ہے. یعنی والد جب بہت ساری قربانی دے رہا ہوتا ہے، وہاں پر اس کی سب سے اہم قربانی ہوتی ہے کہ وہ ٹینشن میں ہوتا ہے، فکر میں ہوتا ہے کہ میرا بچہ کسی طریقے سے کوئی غلط چیز نہ سیکھ جائے، سیکھے تو درست چیز سیکھے. اچھا، ٹینشن کے ساتھ ساتھ کئی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اب والد کے کرنے کی نہیں ہوتی، وہ والد کی عمر ہی نہیں ہے کرنے کی، لیکن اس کے باوجود اپنے بچے کو ٹرین کرنے کے لیے، اس کو کامیاب انسان بنانے کے لیے، وہ جسے کہتے ہیں نا جب فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، تو اس کا کیا حال ہو رہا ہوتا ہے. تو بس یہ سمجھے والد اپنے بچے کو ایک فوجی بنا رہا ہوتا ہے کہ زندگی میں سوسائٹی کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور ایک کامیاب فرد بننا ہے. دیکھا ہوگا کہ والد جو ہے وہ کئی ساری ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں جو اس کا کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا. جب اس کا آرام کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے. جب اس کا خاموش رہنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تب وہ بچوں کے ساتھ جو ہے بچہ بن کر ان کے، یعنی ایک ہوتی ہے ایکٹیو ٹیچنگ، ایک ہوتی ہے پیسو ٹیچنگ. ایکٹیو ٹیچنگ میں ہے کہ پراپر بتا رہے ہوتے ہیں ایسے کرو ایسے کرو، یہ نہیں کرو. ایک پیسو ٹیچنگ یہ ہوتی ہے ہم ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بچے بن گئے، اسی میں کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ اگر دھوکا ہو رہا ہے تو بتا رہی دھوکا ہوتا ہے غلط، وہ اپنی جسے کہتے ہیں پریکٹیکل کر کے وہ سامنے سکھا رہے ہوتے ہیں. باپ تھکا آیا ہوتا ہے کام پہ سے، لیکن یہ کر رہا ہوتا ہے. ایک اور جو قربانی ہے اپنے اور باپ کی تھکن دور کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، یقین کریں پورے دن کی تھکن ایک طرف ہوتی ہے، ایک طرف ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی گھر میں جائیں اور بچہ آ کر جب باپ کے سینے کے ساتھ لگتا ہے اور یوں ہوتا ہے کہ بس بھائی پورے دن کی تھکن میری دور ہو چکی ہے. جب بچہ اپنی توتلی زبان میں آ کے بابا بابا کہتا ہے، آئیں بابا کھیلتے ہیں، آئیں بابا کھیلتے ہیں. یہ دور جب والد یہ کیفیت سے گزرتا ہے نا، یہ بچوں کو پرورش کر رہا ہے، بڑا کر رہا ہے، جوانی کی طرف لے کر جا رہا ہے ان کے مستقبل کے لیے، یہ جہاں محنتیں کر رہا ہے وہاں پر ان تھک پیار بھی دیتا ہے، بے پناہ پیار دیتا ہے. والد بہت کمال ہستی ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکج ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، اسی ٹاپک کے حوالے سے دیکھتے ہیں. حضور جاپان میں حاضر ہوں، الحمدللہ یہاں پر بھی ندی مرکز کے لیے جگہ تلاش کر لی گئی ہے. جب ملک سے باہر آتے ہیں کئی ملکوں کے افراد ملتے ہیں، اپنے اپنے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں. ایک سوال کسی نے پوچھا تھا، والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات بھائی بہن جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ایک بھائی بہن کے ذمے والدین کی کفالت کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں. تو شرعاً کیا واجب ہے، یعنی کیا طریقہ کار ہو کہ اگر ایک ماں باپ کے اگر 4-5 بچے ہوں اور بوڑھے ہو گئے تو ان کی کفالت کس طرح سے آپس میں تقسیم ہوگی، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. بوڑھے جوان کا نہیں ہے، اگر ماں باپ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں تو، اور اولاد کر سکتی ہے، جیسے کہ وہ پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں، کماتے ہیں، ہے ان کے پاس گنجائش، تو اب یہ کہ ان پر واجب ہے کہ یہ ماں باپ کا نان نفقہ، کھانا پینا مکان وغیرہ کپڑا، یہ اولاد کے ذمے ہے. اب سب اولاد کے ذمے ہے، ایک ہی پر نہیں ہے. ان میں سے جو کمانے کے لائق ہے اور والدین کے پاس کچھ ہے نہیں تو پھر سب پر اس کا نفقہ ہوگا. ایک اٹھا لیتا ہے تو باقی
बरी ज़िम्मा हो सकते हैं, लेकिन सादत यही है कि सब मिलकर ही उठाएं। जो कर सकता है, जिसके पास गुंजाइश है वो कर सकता है, लेकिन गुंजाइश की तारीफ हर एक की अपनी अपनी होती है। वो बस अब बोल देते हैं गुंजाइश नहीं है, हालांकि ढेर सारा रखा होता है। ये नहीं, शरीयत जिसको गुंजाइश तस्लीम करे, न खुद फाके कर रहा है, खाने को है नहीं, तो माँ बाप को कहाँ से खिलाएगा? ये अलग सूरत है। बाकी 2 रोटी है तो 1 रोटी खाए, 1 माँ बाप को खिलाए, खिदमत करे माँ बाप की, पहले माँ बाप को खिलाए, 2 ही खिला दे तो खुद हवा खाए। ये तो ऐसे तफन्नुन में खुशतबी के लिए मैंने किया। माँ बाप ने मतलब खुद भूखे रहकर औलाद को खिलाया होगा, कैसी कैसी खिदमत माँ बाप ने की है। कोई चीज़ आई तो माँ बाप तड़प जाते कि नहीं मेरा लाल कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी बच्ची कहाँ है, पहले इसको खिलाऊंगा, इसको खिलाऊंगी। लेकिन हम लोग हैं कि बस माँ बाप से भी छुपा के रखते हैं। अल्लाह करीम माँ बाप का अदब नसीब करे और कदर नसीब फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन का अदब नसीब फरमाए, एहतराम नसीब फरमाए। जिस प्यारे अंदाज में क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया ने हमारी रहनुमाई की है, काश हम क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की इस फरमान को, इन बातों को हम लें। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की शख्सियत चाहती ये है कि हमारी इस्लाह हो, हम इस्लाह की तरफ आएँ, अपनी आखिरत को संवारें, अपनी आकिबत को संवारें। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ कॉल्स हमारे पास, कॉल लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, बाप अपनी ज़िंदगी की किन कुर्बानियों से अपनी औलाद का मुस्तकबिल संवारता है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। माशाल्लाह जी, मरहबा जी। कुर्बान भाई जी, कुछ के हवाले से तो हमने बात की कि क्या क्या वालिद कुर्बानियाँ देता है। इसी तरीके से आप ये देखें ना कि एक टाइम वो आता है कि एक जुमला आपने सुना होगा, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं उनसे, वो ये कहते हैं भाई मैं किसी की नहीं सुनता। आतिफ भाई, ये जुमला सुनने में आता है, मैं किसी की नहीं सुनता, मुझे कोई ऊँची आवाज़ से बात करे, मेरे बाप ने नहीं किया आज तक, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जब वो बाप बनता है, वही जो शख्स कह रहा होता है मैं किसी की नहीं सुनता, लेकिन जब वो बाप बनता है तो वो किस किस तरीके की मुशक्क़तें झेलता है। वो काम जो कभी उसने घर में भी नहीं किए होते, नहीं होता ना बल्ब चेंज कर लेना, लेकिन वो अपनी औलाद की खातिर, अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर, उनके ख्वाब पूरे करने की खातिर कि ये मेरा ख्वाब पूरा नहीं हो सका तो मैं अपने बच्चे को उस मकाम तक खड़ा कर दूं, ये ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हो सकी, मैं कम से कम अपने बच्चों को जो है ना इनकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। उसके लिए वो क्या क्या मुशक्क़तें करता है अपना साकिब भाई, यकीन करें चाहे कितना ही गरीब बाप हो ना, वो अपने तई अपने जो जितनी उसकी ताकत है उसके मुताबिक वो ज़रूर कोशिश करता है कि वो अपने बच्चे के लिए अमीर बने और वो उसकी ख्वाहिशात को, उसकी ज़रूरियात को पूरा करे और उसको मुआशरे का अच्छा और पढ़ा लिखा इंसान बनाए। तो जिससे कि मैंने अपना कमाने के हवाले से बताया, कमाने के लिए वो जिस तरीके से जाता है और जिस वहाँ पे लोगों की बातें सुनना और वो काम करना जिसे कहते हैं ना अपने बच्चों के लिए, अगर उसको दरिया का रुख भी मोड़ना पड़े ना तो वो मोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगर पहाड़ को उखाड़ना भी पड़े तो वो उखाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आप इस तरह के बहुत सारे मनाजिर आप देख सकते हैं। हमारे सलमान भाई, इन्होंने जो ज़िंदगी प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, एक मज़दूर की ज़िंदगी, आप इसको देखें। मैं कहूँगा मदनी चैनल के नाज़रीन, आप इसको एक मरतबा सर्च करें, मज़दूर की ज़िंदगी कैसी होती है, कितनी मुश्किलात होती हैं। आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि एक वालिद अपने बच्चों का पेट पालने के लिए क्या करता है। अच्छा, कभी आपने देखा है कि कुछ लोग कान में उतरते हैं, ज़मीन में उतर के वो खुदाई करके कोयला निकालते हैं? अच्छा, पता भी होता है कि कभी भी, अच्छा ये भी है कि कभी भी ये बैठ सकती है कान। और कितने अफराद ऐसे अपनी जान दे बैठते हैं, जान से चले जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। किसके लिए मदनी चैनल के नाज़रीन? ये आप इनकी हिस्ट्री पढ़ना, ये वालिद होंगे, ये भाई होंगे, ये बेटे होंगे, ये अपनों के लिए अपनी जान तक दाव पर लगा देते हैं। ये कितना मुश्किल होता है कि जब वो कान में उतरते हैं, सुरंग में उतरते हैं, उतर के वहाँ पर तो कई फिट नीचे जाना पड़ता है, जहाँ पर बाज़ औक़ात ना सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक वालिद उतरता है, उसे पता है कि मैंने हलाल कमाना है और हलाल अपने बच्चे के पेट में दाखिल करना है। अच्छा, बाज़ होता है ना कि अपने शोबों से बड़ा प्यार होता है, वालिद जो कर रहा होता है ना, उसे बड़ा प्यार होता है कि मैं ये कर रहा हूँ और मेरे बच्चे भी ये काम करें। मिसाल के तौर पर अगर कोई अफसर है तो उसकी चाहत ये होगी कि मेरा बेटा भी ऑफिसर बने, वो ऑफिस हो उसका और ऐसा काम हो, नौकर चाकर हो, मातहत उसके अफराद हों और अच्छी सुकून की ज़िंदगी गुजारे। अच्छा, किसी का प्रॉपर्टी का काम होगा तो वो
یہ چاہ رہا ہوگا، کسی کا کوئی اپنا بزنس ہے تو وہ اس طرف. آپ کبھی کسی مزدور سے پوچھیں آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا بچہ بھی یہ کام کرے، وہ کہے گا میں مر جاؤں میں اپنے بچے کو اس طرف نہیں آنے دوں گا. آپ وہ کہیں نا، اس کان جو کھود رہے ہوتے ہیں، یہ سرنگ میں جا کر کوئلہ نکالتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا کہ کیا آپ کی چاہت ہے کہ آپ کا بچہ بھی یہ کام کرے؟ کہے گا نہیں 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 نہیں، سوچنا بھی نہیں ہے. یہ تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں نا. ایک مرتبہ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک شخص نا گرمی میں کام کر رہا تھا. اچھا تھوڑا سا گھر کا کام تھا، وہ لگا ہوا، صبح سے لگا ہوا تھا، پسینہ آ رہا ہے یار. بوڑھا باپ کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے بیٹا چھوڑ دو نا، شام ہوگی تو پھر کر لینا کام، شام ہوگی کر لینا. انہوں نے کہا ابا بس تھوڑا سا کام رہ گیا میں آ رہا ہوں. اچھا اب آپ جاؤ ابا سائے میں بیٹھ جاؤ ادھر. کہتا ہے بیٹا میں کیسے سکون میں آؤں، تم گرمی میں ہو، مجھے سکون میں آ جائے گا، مجھے سکون نہیں ملے گا. اچھا تھوڑی دیر گزری، دیکھا کہ پھر وہ کھدائی کر رہا ہے. والد پھر کہتا ہے بیٹا چھوڑ دو نا، ابھی نہیں کرو. اس نے کہا ابا دیکھ لو تھوڑا سا ہی کام رہ گیا، مجھے کرنے دو. خیر ہے کوئی بات نہیں، جوان ہوں کر لوں گا. کہا کہ تم تو جوان ہو لیکن مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، تم بار بار پسینہ آ رہا ہے، میں کیسے برداشت کروں. اللہ اکبر. جب نہیں مانی نا تو اس والد نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کے بیٹے کو نا پکڑ کے لا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا، کچھ بھی نہیں کہا. لایا اور اپنے پوتے کو لا کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا. جیسے اس نے دیکھا نا کہ پوتا بیٹا آ گیا میرا، اس نے کام چھوڑا دوڑتا، ابا اس کو کیوں آپ گرمی میں لے آئے؟ ہاں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ نہیں تجھے برداشت ہوا نا، دیکھ تو دوڑ کے اب آ گیا، میں کتنی دیر سے تجھے کہہ رہا تھا چھوڑ دے، جب میں تیرا بیٹا تیرے سامنے کھڑا کیا تو تجھ سے برداشت نہیں ہوا. کہا کہ مجھ سے کیسے برداشت ہو، میرا بیٹا اس گرمی میں کام کرے، اتنی سخت گرمی میں. تو یہ والد نہیں چاہتے ہیں، بعض اوقات نہیں چاہتے ہیں کہ یہ والا کام، یہ جو میرا شعبہ ہے، میرا پیشن ہے، یہ میری اولاد کرے. آپ مزدور جو یہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا، آپ کی چاہت ہے کہ آپ کے بچے بھی یہ کام کریں؟ نہیں. آپ کا بچہ مستری بن جاؤ؟ نہیں نہیں نہیں، میرا بچے، میری چاہت یہ ہے. وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قربان بھائی کہ والد کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے امیر بن کے سامنے آئے، جی، تاکہ میرے بچہ کہیں گلٹی فیل نہ کرے، کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو، کہیں کوئی اسے تانا نہ دے، اس کی اچھا یونیفارم ہو. گھر میں کیسا ہے، فاقے کاٹ رہا ہے، لیکن اولاد کیا کرے، ایک سے ایک بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو مزدور جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، مستری جو کام کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کتنا مشقت کا یہ کام ہے، کتنا مشقت کا کام ہے. کبھی آپ کے والد نہیں چاہیں گے کہ آپ یہ کام کریں. آپ دیکھیں کہ یہ والدین کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کو سمجھ لیں، ہم اس کا احساس پیدا کریں. اللہ کرے کہ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم اپنے والدین کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کے دکھ سکھ کا شریک ہوں. اچھا ان کو کیا چاہیے آپ سے؟ اپنی زندگی گزار دی ہے، بڑھاپے کا سہارا بننا ہے نا. ظاہری بات ہے کھانا تو اولڈ ہاؤس میں بھی مل جائے گا، کھانا تو اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی کیفیت میں ہوتا ہے تو فٹ پاتھ پہ کوئی نہ کوئی آ کے کھانا دے دے گا. پیارے اسلام بھائیوں، انہیں سکھ کی زندگی چاہیے. اب انہیں سکھ چاہیے. وہ جو تکلیف انہوں نے جھیلی ہے نا، اب ان کا پھل کھانے کا ٹائم آیا، اب سکون کا ٹائم آیا. اب آپ ان کے بازو بنیں گے. اب جس وقت وہ بیماری پر آئیں، چونکہ بڑھاپا بیماری ہے، اب وہ جب اس کیفیت میں آئیں، اب آپ کا حق بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ اب ہم یہ کہیں اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اب آپ نے آرام کرنا ہے. بعض اوقات والدین بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں بیٹا ابھی میرے میں ہمت ہے، ابھی تو جوان ہو تم لوگ، کیا ہو. اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہوتے ہیں تاکہ میں اپنے بچوں کی ہیلپ کروں، ان کی مدد کروں. وہ اس کیفیت میں بھی بعض اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہوگا مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی تو ایک وقت آتا ہے نا ان پر. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ایک والد ہی ہوتا ہے کہ جو اس بزرگی میں سفید ریشی آ گئی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن وہ اولاد کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، گھر چلانے کی خاطر، اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بس اس کو ہم دیکھ لیں کہ اکاش کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کریں. ان کی جو محنتیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں، ان کی جو ہم پر شفقت ہیں، اس کو ہم نہ بھولیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ایک سیگمنٹ ہے ہمارا، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کلاس روم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور میں ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. تشریف رکھیں. اللہ پاک دونوں جہاں کی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، صبح کا وقت ہے، ہم بھی حاضر ہیں مدنی چینل کے ایمان افروز پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کے ایک خوبصورت سیگمنٹ کلاس روم کے اندر، اور اس میں ہم تعلیم کے ساتھ تربیت بھی حاصل کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف کتاب کا ایک سبق نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے لیے بھی ایک بہترین سبق ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اس پر عمل کریں. تو ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ اپنے گھر والوں میں سے امی ابو بھائی بہن ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں کس طریقے سے حصہ لیتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے؟ اچھا ماشاءاللہ. جی بیٹا. گھر کی گروسری لانے میں مدد کرتے ہیں. تو یہ اپنے گھر کے اندر گروسری لانا، سودا لانے کے لیے جو ہے وہ گھر والوں کی مدد کرتے ہیں. گڈ ماشاءاللہ. آج کا ہمارا موضوع بھی جو ہے وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ جو مدد کر رہے ہیں، اسی متعلق آج کا ہمارا موضوع ہے، کیونکہ یہ گھر کے کاموں میں حصہ لینا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خصائل و شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. خصائل جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ خصلت سے نکلا ہے، اور خصلت کا معنی ہوتا ہے کسی کی عادت. ہم کہتے ہیں نا یہ اس کی خصلت ہے، تو یہ اس کی عادت ہو سکتی ہے، اس کو ہم خصائل کہہ سکتے ہیں. لیکن شمائل جو ہے نا، شمائل کا مطلب ہوتا ہے اچھی عادت، عمدہ عادت، اچھی صفت جو ہوتی ہے وہ شمائل کہلاتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری خوبیاں ہیں، آپ کی جو عادتیں ہیں، آپ کا جو رہن سہن ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، تو یہ تمام معاملات پر کلام کرنا یہ شمائل کہلاتا ہے. شمائل مصطفیٰ، شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم جو ہے وہ اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی 3 ہیڈنگز کو ہم بیان کرتے ہیں اور پھر ایک ایک کے بارے میں ہم سنتے جائیں گے. تو سب سے پہلی ہیڈنگ جو ہے وہ ہماری یہ ہے، نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جس طرح ظاہری حسن دیا نا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین ہو سکتا نہیں ہے، اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق وہ بھی سب سے اعلیٰ تھے. قرآن پاک میں سورہ قلم کے اندر بیان ہوا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق پر ہیں. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے، اس پر ہم اگر عمل کرتے جائیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے. قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر آیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ یعنی رول ماڈل. تو اس پر ہم عمل کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. گھریلو زندگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو گھریلو زندگی تھی وہ کس طریقے کی تھی، ہم اس کو بیان کرتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، چاہے گھر ہو چاہے باہر ہو، ہم رشتہ داروں کے اندر ہوں، ہر جگہ حسن سلوک کا دامن چھوڑنا نہیں ہوتا. تو گھر کے دیگر کاموں میں اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود انوالو ہوتے تھے، شامل ہوتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کا کاموں کے اندر ساتھ دیں. اب بڑھتے ہیں ہم اپنی تیسری ہیڈنگ کی طرف، اور ہماری تیسری ہیڈنگ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک. حسن سلوک اور معاشرت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی زندگی میں بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہیں. ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے. کسی کا جنازہ ہوتا تو اس میں شرکت فرماتے.
کبھی دوسروں کے گھر دعوت پر تشریف لے جاتے، کبھی کسی اور کی اپنے گھر دعوت کیا کرتے تھے. تو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے. پھر آپ کے پاس کوئی بھی آ جاتا، چاہے بچہ ہو بڑا ہو، سب کو عزت دیا کرتے تھے، بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں تک کہ کوئی دشمن بھی آ جاتا نا تو اس سے بھی بد اخلاقی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا برتاؤ کیا. یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر جہاں پر بڑے بڑے ظالم موجود تھے، جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے تھے، جنہوں نے صحابہ کرام پر ظلم کیے تھے، لیکن اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا کہ آج تم سب جو ہے وہ آزاد ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کریں. تو آج کا ہمارا سیگمنٹ کلاس روم یہاں مکمل ہوا. اس میں الحمدللہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ پہلوؤں کو سنا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بڑھتے ہیں اپنے اسٹوڈیو کی جانب. ماشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل. اللہ تعالیٰ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اگر ایک والد کی حیثیت سے دیکھیں تو کمال کی ہستی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وہ افراد کہ ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کا مطالعہ کریں، پڑھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کس انداز میں رہا کرتے تھے، کیا پیارا انداز ہوتا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، پھر اپنے شہزادے اور شہزادیوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیارا دلربا انداز ہوتا تھا. پھر آگے جو حضور کی شہزادی کے آگے شہزادے ہیں جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار کیسا تھا. اولاد پیار مانگتی ہے. کہیں آ کر مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر میں پیرنٹس سے بھی بات کروں گا، والد سے بھی بات کروں گا، کہیں اگر اولاد برا کر رہی ہے ایک مرتبہ غور کیجئے گا، کہیں والد نے بھی تو کوئی ماضی میں غلطیاں نہیں کی ہوئیں. والد نے اگر بچپن میں ہی اپنے بچوں کو اگنور کیا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنے بچوں سے پیار نہیں کیا، تو پھر بڑھاپے میں وہ بچے کیسے پیار کی طرف راغب ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ضرور ہوں، لیکن کیا ہوگا ہم تھوڑا اپنا بھی محاسب ایک والد ہونے کی حیثیت سے ہم اپنا بھی محاسبہ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. میرا عاطف بھائی سے یہ سوال ہے کہ والد کی محبت خاموش کیوں ہوتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. جی عاطف بھائی آپ سے ہی سوال. والد کی محبت خاموش کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں والد کی محبت بظاہر تو خاموش ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے یوں سمجھے نا کہ پھوٹ کر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو خاموش کو کوئی جوشیلی بھی محبت ہوتی ہے کیا؟ اب خاموش ہو سکتا ہے نا، جیسے وہ مطلب بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم پر یہ تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں، تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں. شاید ان کا یہ پوچھنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ باپ کا اپنی محبت کو جتلانا، جیسے نارملی ہمارے ہاں عرف میں ہوتا ہے کہ بھائی تم پر یہ کیا، احسان کیا، یہ کر دیا. تو والد جو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ والد اور والدین دونوں کی اگر محبت کو دیکھا جائے تو دنیا میں شاید یہ ایک ہی محبت ایسی ہے جو بے لوث محبت ہے، جی، جس میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. اولاد جیسی بھی ہو، نافرمان ہو، تکلیف دینے والی ہو، بد دعائیں اور جو بھی والدین کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرنے والی ہو، لیکن ایک والدین ہیں وہ اولاد کا ہمیشہ بھلا ہی چاہتے ہیں، اور والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں. وہ ان کے کاموں سے اولاد کے لیے جو وہ کچھ کرتے ہیں ان ساری چیزوں سے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، بظاہر بھلے ان کے لفظوں سے نہیں نکل رہی، لیکن وہ ساری چیزیں ہمیں، کیونکہ والدین جو ہے نا وہ بے لوث محبت کرتے ہیں، اولاد سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. اور جب کسی چیز کی غرض نہ ہو نا، کوئی مفاد نہ ہو، تو پھر انسان ہمیشہ یہ سمجھے نا کہ سامنے سے جیسا بھی رسپانس ملے تو وہ کام کرتا رہتا ہے. تو والدین کی محبت بھی ایسی ہی ہے کہ اولاد سے انہیں کوئی غرض ہے نہیں، اس لیے ہمیں خاموش نظر آتی ہے، لیکن محبت ہے، وہ بولتی ہے ان کے کاموں سے، ان کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے، ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں ان ساری چیزوں سے. لیکن بات یہ ہے کہ
کوئی آنکھ والا ہو تو اس کو سمجھے، دل والا ہو تو اس کو جو ہے وہ لے، اور پھر رسپانس بھی ویسا دے جیسے ماں باپ ہمیں محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ کیا بات، ایک بچہ تھا، وہ جب بڑا ہوا نا تو اس نے اچھا۔ اپنی ایک سٹوری شیئر کی، اور اس نے بتایا کہ میں سمجھتا تھا یار میرا باپ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، اچھا، عجیب سا روکھا، مطلب ہر وقت منہ بنا ہوا، گویا کہ وہ سمجھتا تھا۔ لیکن اس نے بڑے ہونے کے بعد جب وہ کسی مقام پہ پہنچا، جب اس کی خود کی اولاد ہوئی، جب اس کا بچہ 12 سال کا ہوا، اچھا، تب اس نے اپنی سٹوری شیئر کی، اور اس نے بتایا کہ وہ جو میں اپنے باپ کو سمجھتا تھا نا کہ یہ کیا مطلب، میری ماں تو مجھے گلے سے لگاتی، میرا لال، میرا نیلا پیلا اور میرا ہرا، اور جگر سے لگاتی ہے، مجھے چیزیں دیتی ہے، اور میرے لیے مجھے کپڑے گفٹ کرتی ہے، بیٹا یہ آج تمہارے سالگرہ ہے تو اس کے لیے یہ، آج ربیع الاول ہے تو تمہارے لیے سوٹ۔ میرے باپ کی طرف سے اتنا وہ نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے جب میں خود باپ بنا اور آج میرا بچہ 12 سال کا ہوا، اور یہ جو 12 سال کا جو ٹائم پیریڈ گزرا، اس کے ایک دو اور بھی بچے تھے لیکن سب سے بڑا بچہ 12 سال کا تھا، تو اس نے کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ جو معاملہ تھا والد کا وہ ایسا کیوں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ والد بہت ہی منہ بنا کے رکھتے تھے، لیکن ماں سے وہ کمپیئر کر رہا تھا۔ تو اس کی وجہ اس نے یہ بیان کی، مطلب جس کو میں مختصر کروں گا، ایک تحریر بہت طویل تھی۔ اس نے کہا کہ ایک ہوتی ہے سختی، ایک ہوتی ہے دوستانہ جو رویہ ہوتا ہے، جو دوستوں کا ہوتا ہے، بالکل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر دو، کچھ بھی بول دو تو چلتا ہے، اور ایک ہوتا ہے روب۔ والد محبت تو دکھاتا ہے، اس کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن والد نے اپنے بچے کی خاطر مجبوراً روب بھی اپنانا ہوتا ہے۔ تو ماں کے مقابلے میں والد کا روب زیادہ ہوتا ہے، اس روب کی وجہ سے جو کہ بیٹے کے لیے ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ والد ہمارے سخت ہیں، اس کو تھوڑا کبھی سیریس رہنا ہوتا ہے۔ ورنہ جب وہ بڑا ہوا، اس نے اپنی ماں سے بات چیت کی تو اس نے ماں نے بتایا کہ بیٹا وہ جو تمہیں بہترین سوٹ لا کے دیا کرتی تھی نا، تو وہ تمہارے والد مجھے لا کے دیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے اپنی طرف سے دے دو۔ وہ جو تمہارے لیے بہت سارے وشز ہوا کرتے تھے نا، اس کے پیچھے تمہارے والد کا کردار تھا۔ وہ جو تمہیں کسی جگہ ایڈمیشن کروانا ہے، وہاں چھوڑنا ہے، اب سائیکل تحفے میں دلوانی ہے، تو کہتی تو میں تھی، لیکن اس کے پیچھے تمہارے والد کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں اپنے بچوں کو چاہ رہا ہوں سائیکل دلا دوں، تم اپنے بیٹے کو کہہ دو، کیونکہ اس وقت والد نے جیسا اس وقت کا گراؤنڈ تھا، وہ جو انوائرمنٹ تھا جہاں اس والد نے اپنے بچے کی تربیت کرنی تھی، وہ تھا ہی ایسا کہ وہاں پر والد نے اپنا روب تھوڑا زیادہ رکھنا تھا، تو اس وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکا۔ لیکن جب وہ خود باپ بنا، 12 سال کا اس کا بچہ ہوا، تو اس نے بتایا کہ حقیقت میں میرے والد کی محبت بھی میری ماں جیسی تھی، لیکن اس کے اندر روب کا جو عنصر تھا وہ زیادہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مزید چل کے ناظرین کے کچھ SMS بھی آئے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سید ثاقب حسین شاہ اتاری بھائی؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے، علم دین کے حوالے سے نیت ہے، اسباب کی دعا کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے کہ آپ اچھے انداز میں علم دین حاصل کر سکیں۔ اچھا، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے جو رات گہے تک موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے؟ کچھ ارشاد فرما دیں اور انہیں ہدایت مل جائے نماز پڑھنے کی، اور یہ فرض چھوڑ دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں، موبائل کے لیے ہم ٹائم نکال رہے ہیں، موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں، اور جو اللہ کا عطا کردہ ہوا فرض ہے نماز، اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ رات دیر تک تو ہم جاگ رہے ہیں لیکن ہم فجر نہیں ادا کر رہے۔ یہ تو ہے ایک موبائل، دوستوں کے ساتھ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، جیسے گزشتہ رات سیٹرڈے نائٹ جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں تو یوں کہیں کہ ہوٹل بھرے ہوتے ہیں، پوری رات ایک گہما گہمی ہوتی ہے بہت سے بڑے بڑے شہروں میں، تو لیکن ایک تعداد جو عشاء بھی نہیں پڑھتی اور ناشتہ کریں گے یہاں تک کہ جب اذانیں ہوں گی، کچھ روشنی آئے گی تو اس وقت وہ ناشتہ کر کے سو جائیں گے۔ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے یہ انداز کسی صورت بھی روا نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا سلسلہ بنائیں، اور اللہ کے عطا کردہ یہ جو فرض ہے۔ اچھا، پھر یہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ارشاد عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی چیز ہوتی ہے نا، سوال آپ جب پڑھتے ہیں اسکول میں، تو جب پیپرز قریب آتے ہیں تو آپ کو آپ کا ٹیچر کہہ دیتا ہے یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اچھا، کہیں آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ اس پہ نشان لگا دو، ویری ویری امپورٹنٹ، یہ بہت اہم سوال ہے، اسے تاکید کے ساتھ آپ بھی اگر لکھتے ہیں وی پھر آگے امپورٹنٹ لکھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر نے کہا تھا، چونکہ ٹیچر کے تجربات ہیں، یہ امپورٹنٹ۔
کسی چیز کا بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کرنا اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ نماز کا ذکر کم و بیش 700 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین، من ہدمہا فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ کئی روایات اس کے فضائل پر ملتی ہیں، نہ پڑھنے کی جو وعیدات ہیں قرآن پاک کی آیات احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ ایک بندہ مومن کا کام نہیں ہے نماز کو چھوڑنا۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز کو ضرور پڑھا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ایک کال ہے، کال لیتے ہیں آپ کی۔ جی، میرا قربان بھائی سے سوال ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں والد کی محبت اور تھکن کو پہچان پاتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، ایک ٹائم آتا ہے کہ جو واقعی سعادت مند اولاد ہوتی ہے وہ بالکل اس چیز کو پہچان لیتی ہے، وہ ریکگنائز کر لیتی ہے اسی لیے کہ والد نے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ وہ جو میں نے تھوڑا پہلے عرض کیا تھا نا کہ بیہائنڈ دا سین ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور بہت سارے زندگی کے موڑ پر جب ہم یہ سمجھے کہ اچھے اچھے لوگ فیصلوں سے قاصر ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کا کوئی ڈیسیجن لینا یا وہاں پر کسی طریقے سے آپ کا کچھ ایسا کرنا کہ وہ آپ اس معاملہ کو پار کر جائیں، وہاں پہ کامیاب ہو جائیں، تو تھوڑا غور و فکر کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک بات یہ آتی ہے کہ جہاں آپ کی خود کی جو ایبیلٹی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جہاں آپ کے اساتذہ کا کردار ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ پہلی سیڑھی، وہ جو والدین ہیں، وہ جو ہمارا باپ، وہ جو پہلی سیڑھی ہے، وہ چونکہ عموماً گھر سے تربیت ہوتی ہے اور وہ باپ ہے، تو وہ پیچھے، اس سے بھی پیچھے ہمارے اساتذہ سے پہلے، ہماری ایبیلٹی سے پہلے، ہماری انفارمیشن، ہماری تعلیم سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ والد ہی تھے جنہوں نے اس وقت وہ سبق سکھایا تھا، تو آج تک ہمارے کام آتی ہے۔ یقین کریں والد جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے بہت سارے تجربات سے بچوں کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ بہت ساری مرتبہ وہ ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی وہ بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اپنے زندگی کے ہر معاملے کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے۔ ثاقب بھائی یقین کریں کہ بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے کہ جو کہ پہلے غریب تھے لیکن اللہ نے ان کو نوازا، آج ان کی خود کی کمپنی ہے، باپ بہت غریب تھا، چھوٹا موٹا کام کرتا تھا، لیکن انہوں نے وہ لکھا کہ آخر وہ اتنے بڑے اچھے بزنس مین کیسے بنے، اتنی ترقی کیسے کر لی، تو انہوں نے اس میں جہاں کامیابی کے بہت ساری وجوہات لکھی، ان میں سے کئی وجہ وہ لکھی کہ میرا باپ تھا۔ اب دیکھا جائے تو باپ تو غریب تھا، باپ تو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اور باپ کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکے، نہ باپ اتنے بڑے بڑے بزنس مین کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن باپ کے پاس جو زندگی کا تجربہ ہوتا ہے نا، یہ وہ پاورفل چیز ہوا کرتی ہے کہ جو بچے کو وہاں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ اگر بچہ زندگی کی بڑی کمپنیاں چلا رہا ہو یا بڑوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہو، بڑے فیصلے لے رہا ہو، تو وہاں پر باپ کی تربیت وہاں پر کام آیا کرتی ہے۔ تو یقیناً باپ کی جو ہے وہ آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ اس کی جو محنت ہے، اس کی جو قربانیاں ہیں، اس کی جو تربیت ہے وہ سامنے آتی ہے، تو یقیناً جو خوش قسمت اولاد ہے اس کے سامنے آتی ہے، اور جو خوش قسمت نہیں بھی ہے، جب وہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، اور جسے کتنا روح گردانی کر رہا ہوتا ہے صحیح بات کو، صحیح مشورے کو، تو جب اس کو ٹھوکریں لگتی ہے تب بھی ایسی اولاد کے سامنے یہ چیز آیا کرتی ہے کہ کاش اگر میں اس وقت اپنے ان چیزوں کو مان لیتا، اپنے یہ صحیح بات اس پر عمل کر لیتا جو کہ والد نے میری تربیت کی تھی، جو کہ پیچھے میرے والد نے قربانی دی تھی، تو آج میرے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا اور نہ ہوتا۔ اب یقین کریں والد کو ایسا دیکھا ہے کہ بچے کی اچھی خاصی عمر ہو جاتی ہے، یعنی ایک والد کے بارے میں آیا کہ وہ والد کی عمر 75 سال اور بچے کی عمر جو تھی وہ تھی 50 سال، تو 25 سال کی عمر میں بچہ ہوا ہوگا ان کا، والد حیات تھے، تو حالانکہ 50 سال کا والد ہے لیکن اس کے باوجود وہ والد اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا دیکھو ایسے نہیں، یہاں پہ ایسے کرو، دیکھو ایسے نہیں، یہاں پہ ایسے کرو، تو واقعی والد قدم قدم پہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اور زندگی کے قدم قدم پر بہت سارے جگہ پر ہمیں والد کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر میں ایک اور چیز عرض کروں، ایک تو یہ بات ہے نا کہ والد کی جو یہ قربانیاں ہیں، اس کی جو تربیت ہے ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے، یعنی وہ تو آ رہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا مدنی چینل کے ناظرین میں یہاں پہ یوتھ سے، جو ہماری ینگسٹرز ہیں، ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ آیا ہم اپنے والد کے ان معاملات میں ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی دلی خوشی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے؟
ابھی جیسے کال آئی ہے نا کہ جو پوری رات موبائل میں لگے رہتے ہیں اور فجر قضا ہو جاتی، یہ تو واقعی بہت بری بات ہے، فجر قضا ہو جاتی، لیکن یقین کریں اس موبائل نے نا ہمیں بٹھا دیا اور لٹا دیا ہے. اچھا جی ہاں، ہمارے ایک مبلغ ہیں بہت پیارے، وہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری کامیابی کے پیچھے نا آپ کا لیٹنا اور بیٹھنا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، کہتے ہیں آپ کا پیٹ خراب ہے آپ لیٹے بیٹھے رہتے ہو. اچھا آپ لیٹے وہ اپنا صبح اٹھی آپ آگے جا کے بیٹھ گئے، ناشتے کرنے کے لیے پھر بیٹھ گئے، گاڑی میں گئے آفس جانے کے لیے پھر بیٹھ گئے، آفس میں جا کے پھر بیٹھ گئے. اچھا وہ آفس سے فری ہوئے چائے کے ڈھابے پہ یا جہاں بھی آپ نے بیٹھنا ہے دوستوں کے تو وہاں پھر بیٹھ گئے، وہاں سے آنے کے بعد پھر بیٹھ گئے، پھر بیڈ پہ لیٹ گئے. کہا کھڑے ہو کام کرو. اب یقین کریں ایک جملہ ہے نا باپ کا، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ باپ کہتا ہے میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، بوڑھا ہو گیا لیکن میں کر رہا ہوتا ہوں. گھر کے بھی بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ نظام دھرم برم گھر کا ہوا ہوتا ہے. باپ بوڑھا ہو گیا ہے، سولر کی پلیٹیں صاف کرنی ہے، وہی بوڑھا باپ ابھی تک کر رہا ہوتا ہے. ایون اگر ہولڈر لگانا بلب نہیں چل رہا، کچن کا 3 دن سے بلب خراب ہے، وہ بوڑھا باپ آگے بڑھ کے کر رہا ہوتا ہے. آپ نے پڑھا جو دیا ہمیں اتنا زیادہ، اب ہم کیا کریں؟ نہیں تو باپ نے اتنا پڑھا دیا، میں بلب ہی ٹھیک کرتا رہوں کیا؟ انجینئر بن گیا میں، ڈاکٹر بن گیا، میں بلب ٹھیک کروں کیا؟ حضور آپ پڑھے لکھے ہو کے روبوٹ تو نہیں بن گئے نا کہ وہ سافٹ ویئر فکس ہو گیا ہے کہ آپ سے صرف سائنس ہی نکلے گا. روبوٹ دیکھیں وہ روبوٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ سافٹ ویئر انسٹال کر دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ نے سائنس کی بات کرنی ہے. جی اچھا اسی طریقے سے جس نے میتھمیٹکس پڑھ لیا تو کیلکولیشن ہی کرے گا. ٹھیک ہے، آپ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ سوسائٹی دیکھی، تربیت بھی ہوئی ہے، جی آپ ہیں وہی انسان. جی اور جو روبوٹ ہے اس کو تو آپ نے انسٹال کرنا ہوتا ہے. زندگی آپ نے خود نے گزارنے، سارے معاملات خود کرنے. تو گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں بچہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ بیڈ پہ لیٹا رہتا ہے، کب لائٹ آ رہی کب جا رہی، گھر کے بہت سارے معاملات سودا سلف کے وہ بس باپ ہی کرے گا، باپ ہی کرے گا. جھاڑو کر ایون باہر گلی کی صفائی ستھرائی کرنی ہوتی ہے، باپ بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے، کچرا تک باپ پھینک رہا ہوتا ہے. تو وہ مبلغ کی بات میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ کھڑے ہو جائیے. اور گھر کے معاملات میں اب باپ کا قرض کہہ رہا ہے کہ میں کر لوں گا بیٹا کوئی بات نہیں، لیکن خود جو ہے وہ میچور بنے اور کوشش کریں کہ گھر کے کام اب والد سے لے کر اب خود کرنے والے بنے. آپ خود کر لیں. آپ خود نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، آپ والد کو نہ کہیں، آپ خود نہیں آتا آپ کو، الیکٹریشین کو بلا لیں. چھوٹا موٹا کام ہے یا کچھ بھی کام ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے آپ کر لیجئے، وگرنہ باہر کے کسی فرد کو جن کو آپ 2-4 پیسے دے کر تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے، آپ اس انداز میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں والد سے اب خدمت نہ لیں. اب آپ والد کی خدمت کریں، ان سے خدمت لیں نہیں، ان کو خدمت دیں. اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نظر فرمائے. ہمارے فیس بک کے جو ناظرین ہیں ان کے کچھ SMS بھی آئے ہوئے ہیں. کمنٹس میں سید ارسلان شاہ صاحب ہیں، کوئی سلام جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کوئی نعت سنا دیں اپنی مرضی کی. جی انشاءاللہ نعت سناتے ہیں آپ کو. سید منیب شاہ صاحب ہیں، وہ میسج کر رہے ہیں کوئی سی بھی نعت سنا دیں. جی انشاءاللہ. اچھا جی ارسلان بھائی ہیں، وہ میسج کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ خیر الورا ہو، یہ کلام سنا دیں. دانش صاحب جی انشاءاللہ کلام بھی آپ کو سناتے ہیں. ہمارے پاس ایک کال ہے، کال لیتے ہیں. کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ثاقب بھائی ماشاء اللہ کھلے آنکھ سلسلہ مدینہ جا رہا ہے. ثاقب بھائی آپ سے ایک گزارش ہے، عرض ہے، اگر آپ عنایت فرما دیں اپنا وقت تو ایک اشعار سنا دیں مصطفیٰ خیر الورا پر. اور باقی مبلغین سے بھی گزارش ہے کہ ایک اشعار اگر وہ بھی سنا دیں تو مدینہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی انشاءاللہ سناتے ہیں. جی انشاءاللہ. میرا خیال ہے میں ابھی ہاتھوں اس کو لے لیتا ہوں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق، اپنے آنچوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تم ہی ہم کو نہ چاہو، گر تم ہی
کو نہ چاہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو بد ہنسے تم کی خاطر بد ہنسے تم ان کی خاطر رات بھر رو کر آؤ رات بھر رو کر آؤ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی عاطف بھائی آپ بھی دو شعر کسی کلام کے جو آپ کو پسند ہے. بہار جان فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیبے جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دھولا ہے خدا کی سلطنت کا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو. کیا بات ہے جی قربان بھائی آپ تو یہ سنا دیں قربان میں ان کی بخشش کی مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں. چلیں جو بھی آپ سنا دیں. جی میں کوشش کرتا ہوں چھوٹی سی نعت نکالی ہے امام اہل سنت. ایک ہی شعر سنا دیں. نعت چھوٹی نہیں ہے وہ بہر چھوٹی ہے. ہاں بہر چھوٹی ہے. دیکھیں نعت خواہ نہیں ہے نا تو یہ باتیں تو نعت خوانوں کو زیادہ بہتر پتا ہوگی. ہر سنی الحمدللہ نعت خوان ہے جی ہم الحمدللہ. آواز نہیں ہے گوگے نعت خوان ضرور. سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے ہیں مجدہ رضا کا سناتے ہیں سچی بات سکھاتے ہیں. ہمارے احمد رضا بھائی مائک لیں. احمد بھائی آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ چلیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ ایس ایم ایس ہمیں جو کمنٹس میں مل رہے ہیں وہ یہ کہ دعاؤں کا کہا جا رہا ہے، بالخصوص فیس بک کے جو ناظرین ہیں وہ دعاؤں کے کمنٹس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب پر رحمت کی نظر فرمائے، آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آپ کی تمام نیک جائز جو حاجات ہیں اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے، جن کے والدین چل بسے ہیں اللہ ان کی حتمی مغفرت فرمائے، اور جن کے حیات ہیں اللہ انہیں صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے سنیں گے۔ بنو زہرہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ حسب و نسب اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس وقت کی تمام خواتین سے افضل اور اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ کردار اور باطنی کمالات سے بھی خوب نوازا تھا۔ عقل مندی اور دانائی کے سبب آپ کو حکیمہ یہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوب کسی نے کہا، صدقہ تم پر ہوں دل و جاں آمنہ، صدقے تم پر ہوں دل و جاں آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایمان علم و عرفان آمنہ۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی آمنہ کا جو معنی بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آمنہ کا معنی ایمان والی بی بی یا امان والی بی بی یا امانت والی بی بی ہے۔ مزید فرماتے ہیں آمنہ میں 4 حروف ہیں، الف، میم، نون اور ہا۔ الف سے اللہ کی طرف اشارہ، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور نون سے نور کی طرف، اور ہا سے ہدایت کی جانب اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیوان سالک میں فرماتے ہیں تم سے ایمان و امانت اور امن، تم سے ایمان و امانت اور امن، تم سے فیضاں، تم سے عرفاں آمنہ۔ آمنہ کے 3 معنی بالیقین، با امانت، امن و ایمان آمنہ۔ تم سے اللہ و محمد ہیں عیاں، نور ہدا ہے تم میں پنہاں آمنہ۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صرف نامور مصنف، بلند پایا مفسر، محدث، فقی، شاعر، مورخ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے زمانے کے مجدد
اور بہت بڑے عاشق رسول تھے. یہ وہ عاشق رسول تھے کہ آپ کو 75 مرتبہ حالت بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. آپ نے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان پر 6 رسائل آپ نے تصنیف فرمائے. آپ فرماتے ہیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کون سی خاتون ہے؟ فرماتے ہیں کہ پاک دامن، پردہ دار اور گھر کی 4 دیواری میں رہ کر مردوں کے میل جول سے پرہیز کرنے والی خاتون تھیں. سبحان اللہ. ام مصطفیٰ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے ماحول میں بھی با پردہ اور با حیا رہیں. معلوم ہوا بلند کردار لوگ زمانے کی اندھی تقلید نہیں کرتے بلکہ عقل و دانائی سے کام لیتے اور اعلیٰ اخلاق و کردار کو اپناتے ہیں. نیز یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی بے پردگی بے عقل بلکہ الٹی عقل والوں کا ہی طریقہ تھا، ورنہ اس وقت کے لوگ پردہ دار خاتون حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکیمہ یعنی عقل و دانا خاتون کا لقب نہ دیتے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور ماں منتخب کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا. آقا کی آمد، مرحبا. مکی کی آمد، مرحبا. مدنی کی آمد، مرحبا. عربی کی آمد، مرحبا. ہاشمی کی آمد، مرحبا. مطلبی کی آمد، مرحبا. آقا عطار کی آمد. مرحبا مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اس سال 1500واں جشن ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھوم دھام کے ساتھ انشاءاللہ منانا ہے. نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں انشاءاللہ بہتریاں لے کر آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احمد بھائی آپ سے میں اختتامی آپ سے سوال لیتا ہوں. ایک والد جو اولاد ہے، اولاد کو اگر اپنے والد سے حسن سلوک کرنا ہے اور یقیناً کرنا ہے تو یہ ذہن کیسے بنے؟ اس کے لیے کچھ اگر فضائل آپ بیان کر دیں تاکہ یہ جو خدمت کر رہے ہیں اس کا صلہ جو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں انہیں آخرت میں عطا فرمائے گا اور یہ سننے کے بعد پھر یہ ہمارا ذہن بننے میں آسانی ہو جائے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ دین کا، ایمان کا، اسلام کا، قرآن کا اور رحمان کا حکم ہے. قرآن نے، حدیث نے اسی کا بڑی کثرت سے اور بڑی تاکید کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا ہے. بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہی جنت میں لے جانے کے لیے بہترین ذریعہ ہوگا. اور والدین ہی کے ساتھ حسن سلوک انسان یوں بھی کرے نا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسی خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی اور کس قدر شدت کے ساتھ اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ اچھائی ہی کی جائے. اور انسان جتنی مرضی ان کے ساتھ خیر خواہی کرے، انسان جتنا مرضی کچھ ان کے لیے کرتا جائے، کبھی بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اچھا وہی ہوتا ہے جو محسن کو کبھی بھولتا نہیں ہے، ہمیشہ احسان جو کرنے والا ہے اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہے. تو والدین سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی محسن نہیں اور ان جیسا کوئی خیر خواہ نہیں. تو والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا جائے. کیا بات ہے. اچھا ہمارے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے ایک یہ کہا گیا کہ موضوع سلیکٹ کر لیں آپ. ہم الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں آپ فیس بک کے ذریعے بھی آپ موضوع ہمیں دے سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے موضوعات کو ضرور لیں گے. آپ کمنٹ کر دیں کہ اس ٹاپک پر گفتگو کی جا سکتی ہے یا آج کا جو ٹاپک ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے. آپ ضرور فیس بک کے ذریعے کر سکتے ہیں. 2 موضوعات آئے ہیں، اسے نوٹ کر لیجیے، ہماری ٹیم بھی انشاءاللہ نوٹ کر لے گی. تلاوت قرآن کے آداب اور دوسرا ہے نعت گوئی کی اہمیت اور آداب. بہت شکریہ آپ کا جی. علی شہزاد اتاری ہیں فرید نگر چیچا وطنی سے، کہتے ہیں جی سید صاحب آج کا ٹاپک تو ایسا ہے کہ بہت کچھ کہنے کو ہے مگر مختصر یہ کہ اگر 2 ضروری کام ایک وقت میں آ جائیں تو میں نے خود دیکھا ہے کہ جو کام سخت ہو وہ خود اور جو کام محنت طلب ہو وہ مجھے کرنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی اپنے والد صاحب کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی کبھی محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ جان بوجھ کر
خود کے لیے سخت محنت والا کام یہ کر لیتے ہیں اور جو آسان کام ہوتا ہے یہ مجھے دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک میرے والدین کو کبھی کسی قسم کی اذیت مصیبت نہ پہنچائے، ان کا سایہ تا دیر قائم دائم رکھے، آمین۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے مزید مجھے بھی دعاؤں سے نوازا ہے۔ اللہ ہماری اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کو قائم اور دائم رکھے۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے بہت پیارا ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، اس حوالے سے آپ نے جو ہمیں فرمایا ہے، رہنمائی فرما رہے ہیں یا آپ ہماری دل جوئی کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں، خوشیاں نصیب فرمائے۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑے رہیں، اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ اچھی عادات اپنے اندر آئیں گی۔ اچھی عادات کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم خود بھی سنوریں گے، ہماری نسلیں بھی سنور جائیں گی، اور اگر اچھے ہم اچھی اولاد ثابت ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کا دنیا میں بھی صلہ ملنا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کی رضا کی صورت میں، جنت کی صورت میں اللہ پاک ہمیں اس کا بدلہ اور اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ میں اور آپ جو کرنے والے کام ہیں ہم غور کریں، ایک مرتبہ آج محاسبہ ضرور کیجئے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، میرا انداز، میرا رویہ میرے والدین کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر کبھی دل آزاری کی ہے نا، آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہوں گے، دوست ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیں گے، بہت قریبی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اپنی صرف اولاد کے لیے دروازہ کھلا رکھنے والی ہستی والدین ہوتے ہیں، جو ہمیشہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، دل آزاری کی ہے، کبھی ڈانٹ دیا ہے، کبھی معاذ اللہ کچھ ایسا کہہ دیا یا ایسا کر دیا ہے جو والدین کی شایان شان نہیں تھا، اس کے باوجود بھی والدین کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور پیار اور محبت کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر بالخصوص جب بڑھاپے کو یہ پہنچتے ہیں تو اس وقت تو یہ خصوصیت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ آج نیت کریں اور اٹھتے ہوئے اپنے والدین کے قدموں میں ضرور گریے گا، اور ایک مرتبہ معافی ضرور مانگیے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اس انداز میں ضرور ہمیں ملیں گی کہ والدین آپ یہ کہتے ہوئے ملیں گی، بیٹا تو نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو بیٹا تھا، بچہ تھا، ہو جاتے ہیں، بچوں سے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ سینے سے لگا لیں گے، آپ کے گالوں کو چومیں گے، آپ کو پیار دیں گے۔ یہ پیار، یہ بے لوث پیار ہے، اس میں کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ واحد پیار ہے۔ آپ کو جو یہاں سے مل رہا ہے والدین کا، دنیا میں اگر ہم مخلص اور خالص پیار دیکھنا چاہتے ہیں، بس وہ یہ ایک ہی یہی ہستیاں ہیں، والدین کی ہستیاں، جن سے ہمیں پیار ملتا ہے۔ یہ درس، یہ پیغام دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہونے والی خطاؤں سے اللہ پاک درگزر فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع عزم ہدایت پیلا کو سلام، جی سبحانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی